موت یہ ایک قدرتی امر ہے کہ جب بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نام انسان سنتا ہے تو اس کے جسم میں ایک بار کپکپی آ جاتی ہے، کیونکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی وہی فرشتے ہیں جو انسان کی روح کو قبض فرماتے ہیں۔ تمام زی روح چیزوں کی روح قبض کرنے کی ڈیوٹی اللہ پاک نے اسی فرشتے کے ذمہ لگائی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ ڈیوٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں دی گئی؟ یہ دلچسپ حقیقت جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور بھی اسلام سے جڑے ہوئے چند حقائق کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت کیسی ہے، آپ کو اللہ پاک نے کیسی طاقت و قدرت عطا کی ہے، کیا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا تھا یا نہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، اور کیا حضرت اسرائیل علیہ السلام کبھی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے ان کو افسوس ہوا، کبھی رحم آیا؟ ان تمام سوالوں کے جواب آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی، اس لیے ویڈیو کو وداؤٹ سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور اس ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ اس طرح کی اسلامک انفارمیشن بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ نمبر 1 پر ہے کہ موت کی ڈیوٹی یعنی کہ روح قبض کرنے کی ڈیوٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں سونپی گئی؟ اس حوالے سے ایک روایت مشہور ہے کہ جب اللہ پاک نے آدم کا پتلا بنانے کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل امین علیہ السلام کو رب العالمین نے حکم دیا کہ ایک مشت خاک زمین پر سے لے آؤ۔ جب آسمان سے زمین پر آئے جہاں خانہ کعبہ شریف موجود ہے، مشت خاک لینے گئے تو زمین نے قسم دی، خدا کا واسطہ ہے مجھ سے خاک مت لینا، اس سے خلیفہ پیدا ہوگا، اس کی اولاد عاصی و گناہگار ہے اور موجب عذاب ہوگی، میں مسکین خاک ہوں، اللہ پاک کے عذاب کی تاب نہیں لا سکتی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رک گئے اور واپس لوٹ آئے، یہاں تک کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام بھی یہ کام انجام تک نہ پہنچا سکے، تو اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ زمین نے ان کو بھی روکا اور قسم دی، مگر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا جس کی تو قسم دیتی ہے میں اس کے حکم سے ہی آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، تجھ کو لے کے ہی جاؤں گا۔ زمین سے مٹی کو لیا اور لے کر عالم بالا پر چلے گئے۔ جب مٹی پیش کی تو اللہ پاک نے فرمایا میں اس مٹی سے خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھ ہی کو مقرر کروں گا۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے منع کیا کہ تیرے بندے مجھے دشمن مانیں گے اور برا بھلا کہتے رہیں گے، تو اللہ پاک نے فرمایا تو غم مت کر، میں خالق کے مخلوقات ہوں، موت کے لیے بہانہ بناؤں گا، تب ہر انسان اپنی اپنی بیماری اپنے اپنے مرض میں مبتلا ہوگا، تب وہ تجھ کو نہ جانیں گے۔ انہی معاملات کی وجہ سے جب اسرائیل علیہ السلام مٹی لانے کی قدرت پا سکیں تو انہی خاص یہ ڈیوٹی مقرر کی گئی کہ وہی ہر ایک کی جان کو قبض کریں گے، جن میں لوگوں کی جان کا بہانہ بنے گا اور کوئی بھی شخص ان کو برا بھلا نہ کہہ سکے گا۔ نمبر 2، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت کیسی ہے؟ ایک حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک خوبصورت نوجوان گھر میں داخل ہوا۔ آپ نے پوچھا اے اللہ کے بندے تجھے اس گھر میں کس نے داخل ہونے دیا؟ اس نے کہا گھر والے نے۔ آپ نے فرمایا بے شک حسب خانہ کو اس کا اختیار ہے، مگر یہ تو بتاؤ تم ہو کون؟ آپ نے فرمایا میں ملک الموت ہوں۔ آپ نے پھر فرمایا مجھے چند نشانیاں بتائی گئی تھیں مگر ان میں سے مجھے تمہاری کوئی بھی نشان نظر نہیں آ رہی۔ اسرائیل نے پیٹھ پھیری تو آپ نے دیکھا کہ ان کے جسم میں آنکھیں ہی آنکھیں ہیں اور جسم کا ہر بال نوکدار اور تیر کی طرح کھڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً تعوذ پڑھا اور فرمایا آپ اپنی پہلی شکل پر تشریف لائیں جو اس کی ملاقات کو بہتر جانتا ہے۔ ایک اور روایات میں ہے کہ جب اس نے پیٹھ پھیری تو وہ شکل نظر آئی جس میں وہ برے لوگوں کی روح قبض کرتا ہے۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ شکل دکھاؤ جو کفار میں نظر آتی ہے۔ آپ نے کہا یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ ملک الموت نے جب وہ صورت دکھانی شروع کی تو فرمایا آپ اپنا چہرہ مبارک موڑ لیجئے۔ جب دیکھا سیاہ شخص کے سر پر آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، ایک جسم سے بال کے بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے پھر دیکھا تو ملک الموت اپنی اسی شکل میں واپس آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اب وہ شکل دکھائیں جن میں آپ نیک لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ آپ نے کہا اب اپنا چہرہ پھیر لیجئے۔ دیکھا کہ ایک حسین خوبصورت نوجوان، کپڑے سفید اور جسم سے خوشبو ہی مہک رہی ہے۔ آپ نے فرمایا مومن کو اگر آپ کا دیدار ہی ہو جائے نصیب تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ملک الموت کی شکل اور صورت مومن کے لیے اور مشرک یعنی کہ کفار لوگوں کے لیے اور ہوتی ہے۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں موت کی تیاری اور موت بھی ایمان والی نصیب فرمائے۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ مارنا۔ اس میں ایک حدیث ہے، اس میں یہ واقعہ ملتا ہے جس میں یہ معاملات پیش آیا۔ اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں بھیجا گیا۔ جب فرشتہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار کر ان کی آنکھ پھوڑ دی۔ وہ واپس گئے، فرمایا اللہ تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس کیوں بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا؟ تو اللہ پاک نے ان کی آنکھ درست فرما دی اور فرمایا کہ دوبارہ جا کر کہہ کر کہ وہ بیل کے پشت پر ہاتھ رکھیں، ان کو ہر بال کے عوض جو ان کے ہاتھ کے نیچے آئے گا 1 سال کی زندگی دی جائے گی۔ اس معاملے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ مولا اس کے بعد کیا ہوگا، یعنی کہ اتنی زندگی ملنے کے بعد کیا ہوگا، تو اللہ پاک نے فرمایا اس کے بعد بھی موت، یعنی کہ موت برحق ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر ابھی ٹھیک ہے۔ اس معاملے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس صرف ایک آزمائش کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ موت کے لیے۔ نمبر 4، کیا کبھی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو افسوس ہوا یا رحم آیا؟ اس حوالے سے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے حقائق سے ایک بات نقل کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ پاک نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا تجھے کبھی کسی کی جان قبض کرتے ہوئے رحم آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرا ہر ایک کی جان قبض کرتے ہوئے دل دکھتا ہے مگر آپ کے حکم میں سرتابی کی مجال نہیں۔ ہاں ایک ایسا واقعہ گزرا ہے جس کا دکھ مجھے آج بھی ہے، جس کا دکھ میرے ساتھ رہتا ہے، غم میں یہ میرے تنہائی میں میرے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ عرض کیا کہ کچھ ایسا معاملہ ہے کہ ایک دفعہ جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، وہ آپ کے حکم سے سمندر میں پھنس گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جہاز تباہ ہو گیا، کئی مسافر غرق ہو گئے، ان میں ایک ماں اور بچہ بھی تھا جو تباہ شدہ جہاز کے ایک تختے پر تھا۔ آپ کے رحم و کرم سے بہے چلے جا رہے تھے اور کئی سینکڑوں میلوں دور ساحل کی طرف چلے گئے۔ میں ماں اور بچے کے بچانے میں خوش ہوا کہ ان کی زندگی باقی ہے۔ اسی لمحے آپ کا حکم ہوا کہ ماں کی روح قبض کر لو۔ مولا کریم میں نے آپ کے حکم کی تکمیل کی، یا باری تعالیٰ آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ حکم جان کر میرا کلیجہ کانپ اٹھا تھا۔ جب معصوم بچے کو میں نے ماں سے جدا کیا تو بہت تکلیف ہوئی۔ بعد میں حکم ہوا، اللہ پاک نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ بچہ جوان ہو کر کیا بنا؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جب بچہ ساحل پر پہنچایا گیا تو پھولوں سے کہا گیا کہ اس کے نیچے سیج سجا دو، سورج سے کہا کہ اپنی گرمی اس بچے سے دور رکھنا، بادل کو کہا بچے سے ذرا فاصلے پر برسنا، درختوں کی شاخیں خود ہی جھک کر اس کے لیے خوراک بن جاتی تھی، مگر وہ بچہ خود اپنے پتلے بنا کر سجدے کروانے لگا۔ بادشاہ ایک شخص جس نے اس کو گود لیا تھا، اس کی وفات کے بعد وہ اکیلا تخت و تاج کا مالک بن گیا، اور اکیلا تخت و تاج کا مالک بنا تو غرورت تکبر سے ہمارے بندوں پر ظلم کرنے لگا۔ ایسا سرکش نکلا کہ خود ہی خدا بن بیٹھا، خاک کا پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا۔ اس کی بہتری کے لیے میں نے اپنے خلیل کو بھیجا تو ظالم نے اس کو بھی آگ میں پھینک دیا۔ اے اسرائیل، اس بچے نے میرا کیا شکر ادا کیا؟ وہ بچہ نمرود بن کر خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا تھا۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے مخلوقات کے خالق، میں اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے دل میں خیال اور ملال لاتا رہا، مگر آپ کے راز آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔